چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سیز فائر ہو گیا تھا، اب پھر ایز آلویز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو شاید خبروں میں رہنے کا شوق ہے. جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ 39 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیل کے قریب آ رہے ہیں. 39 آئی تھنک 39 ٹائمس. ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے پل میں تولا پل میں ماشا کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تو بھی یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ آدھے گھنٹے بعد وہ کیا کریں گے. اس وقت جب جنگ بندی ہوگی تو سچی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کا بے تحاشا نقصان ہوا، لیکن ٹرمپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سر آئی تھنک بس ان کے پاس ان کہ کی اس نے اس اسٹیٹمنٹس جنگ سے کیا حاصل کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایران کا یہ ہوگا کہ جی میں نے تو یہ سپر بار بنتا، میں نے مزاحمت دکھائی ٹٹارا میں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان صاحب نے تو آگ بھڑکا کے اور پھر خود ہی بجھا کے یہ ایک کھلواڑ بنا کے وہ خود تو رخصت ہو رہے ہیں. بٹ پوسٹ جو صورتحال ہے اس میں یہ خطہ کیا چلن اختیار کرے گا یہ دیکھنا ہوگا. یہ دس از ویری انپاپولر وار. اور دوسرا مسئلہ جو ہے کہ امریکہ میں اٹ سیلف اس کا جو اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے اور اس کی وجہ سے گروسری کی قیمت جو ہے وہ ان پر بھی ڈائریکٹ انبیئریبل پریشر ہو آ رہا رہی ہے. ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار. ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے بجٹ کو ڈسکس کیا ایکسٹینسولی ڈیٹیل میں. اب بات یہ ہے کہ ایک اور جو بڑا ایشو چل رہا ہے بیک اینڈ پہ کافی ٹائم سے، وہ ہے ایران اسرائیل. بیچ میں لگ رہا تھا جنگ بندی ہونے کی وجہ سے چیزیں بہتر ہو گئی ہیں، لیکن پچھلے 2 دن سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اس طرح کے بیان دے رہے ہیں جس سے پوری دنیا میں بیسکلی دوبارہ سے ایک انپریڈکٹیبل سچویشن ہو گئی ہے. پہلے وہ کہتے رہے کہ ایران کو ہم وارننگ دے رہے ہیں، ہم پھر سے ان پہ حملہ کریں گے اگر وہ ڈیل پر نہ مانے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہم نے حملوں کا فیصلہ واپس لے لیا کیونکہ ایران ڈیل پر مان گیا ہے. بات یہ ہے کہ آخر کار پھر سے کیا وہیں آ کر سب کھڑے ہو گئے ہیں ایران اسرائیل یو ایس ایشو کے حوالے سے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اگر دوبارہ سے جنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو صرف ایک آدھ ملک کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. اس پروگرام میں نصرت صاحب سے ہم یہ بات ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ بات اب جب ہو گئی ہے تو کیا ایران کے ساتھ اگر ڈیل ہو گئی یو ایس کی اور اسرائیل کی تو کیا بہتری کی طرف چیزیں چلی جائیں گی، یا پھر تھوڑے دن بعد ہم کچھ اور ہنگامہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. کچھ دن پہلے تک تو یہ بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، لیکن ایز آلویز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے وہ اور ان کی ساری اسٹیٹمنٹس وائرل ہو گئیں. اب اس ایپیسوڈ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فیوچر میں کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے اسپیسیفکلی اس معاملے کے حساب سے. السلام علیکم نصرت صاحب. سر پچھلی ایپیسوڈ میں سر بجٹ پہ بات ہو رہی تھی، اینڈ کہیں نہ کہیں ایران اسرائیل کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں اکنامک کرائسس بہت بڑا ہے. سر لگ رہا تھا چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، سیز فائر ہو گیا تھا، اب پھر ایز آلویز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو شاید خبروں میں رہنے کا شوق ہے. انہیں پتہ ہے کہ میں ایسی بات کروں گا تو پوری دنیا میں ایک دم وائرل ہو جائے گی ہر چیز اور ادھر ادھر ہو جائیں گے سب. پھر سے وہی ہو رہا ہے سر ایران کے ساتھ، وہ پھر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے اگر ڈیل نہ ہوئی. نہیں اب تو وہ آئی ایم سوری، بات یہ ہے کہ سچی بات ہے، میں نے آپ کو یہ کہا تھا، میں بہت عرصے بعد میں عملی صحافت سے رپورٹنگ سے عملاً یعنی کہ ریٹائر تقریباً ہو چکا ہوں. آئی ڈونٹ چیز اسٹوریز ناؤ. لیکن بجٹ کی وجہ سے وہ اسمبلی سینٹ اور اس کے بعد یہ کہ پوسٹ بجٹ جو ہے وہ بھی پریس کانفرنس میں جانا ہے، اور اس بجٹ کے پورا آنا جانا اور عرصے بعد اسمبلی میں جا کے لوگوں سے ملاقاتیں گفتگو، تو فرینکلی اسپیکنگ ساری توجہ جو ہے وہ مبذول رہی ہے میری بجٹ کی طرف. تو جس وقت ہم یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں تو اس وقت بھی مجھے یہ ہے ذہن میں کہ یار پوسٹ بجٹ کیسے وزیر خزانہ اس کو ایکسپلین کریں گے پریس کانفرنس وغیرہ. لیکن جو آخری خبریں آئی ہیں اس میں تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بڑا کھل کے کہہ دیا تھا. آپ کا انٹرو میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ وی ول سائن اے ڈیل، اور وہ ویسے 39 مرتبہ ابھی تک کہہ چکے ہیں. یہ
CNN کے ایک رپورٹر نے کاؤنٹ کیا ہے کہ جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے یہ 39 بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم ڈیل کے قریب آ رہے ہیں. 39 I think 39 times. لیکن اس دفعہ ان کے اس دعوے کو سنجیدگی سے لینا اس لیے شاید جسٹیفائڈ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ جب امریکہ کے صدر یا نائب صدر وہ جب ٹریول کرتے ہیں کسی ملک تو اس سے پہلے ان کا جو گاڑیاں شاڑیاں اور یہ وہ فلاں سیکورٹی اسٹاف، تو 4 جہاز جو ہیں وہ جمعے کی صبح یورپ آ گئے تھے. وہ سیکورٹی وجوہات کی بنا پر نہیں بتاتے، لیکن سیفلی وی کین پرزیوم کہ جرمنی کے میں جو ان کا فوجی اڈہ ہے وہاں پہنچے ہوں گے، اور وہاں سے غالباً یہ جنیوا کوڈ بی دا کنٹری یہاں پر کے، کیونکہ جنیوا میں UN کے دفاتر بھی ہیں کچھ مختلف اپیرنٹلی. تو ان جہازوں کی جو موبلٹی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا سوچنے پہ مجبور کر رہی ہے. اگرچہ ایران کے جو انتہا پسند سیکٹرز ہیں ان سے منسوب اور ان کے قریب سمجھے جانے والے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی اب ڈیل کے تاثر کو تو رد نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کی جو کچھ تفصیلات جو بیان ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹرمپ ایسے ہی. تو مثال کے طور پر بہت بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز کھول دی جائے اور ایران اس کے اوپر کوئی ٹول ٹیکس وصول نہ کرے. ایران کہتا ہے کہ جی ہم نے جو ایریا خالی کروایا ہے باقی حصے میں تو ہم نے بارودی سرنگیں پھینک دی اور ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے، تو انہیں کرنے میں وقت لگے گا. تو آپ ایسا کریں کہ ٹول ٹیکس اگر نہیں دینا تو ہمارے جو منجمد اثاثے ہیں ان میں سے کچھ پیسے ہمیں ادا کیجیے. ٹرمپ جو ہے اس کے لیے یہ بات پبلکلی تسلیم کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. مجھے یہ شبہ ہے ایک صحافی کا جو ہوتا ہے کہ یہ قطر میں جو پیسے ایران نے رکھے ہیں منجمد ہوئے ہوئے، کیونکہ وہاں گئے بھی تھے ان کے اسٹیٹ بینک کے گورنر کچھ روز قبل، ان میں سے کچھ پیسے کاغذوں میں تسلیم کیے بغیر کوئی 10-12 ارب ڈالر جو ہے وہ شاید یا 5-6 ارب ڈالر وہ ایران کو دے دیے جائیں پیشگی، چلیں جی صاحب. دوسرا یہ کہ جی جب تک ہمارا ایگریمنٹ فائنل نہیں ہوتا تو ایران جو ہے وہ اپنا تیل اور گیس وہ جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ بیچتے دنیا کو. وہ شاید وہ لکھیں گے. وہ پہلے والی بات اگر وہ پیسے دے دیے خفیہ طور پر تو پھر شاید ایران جو ہے وہ ٹول ٹیکس لینے پہ یعنی کہ اثرات نہیں کرے گا. چلو بھی پھر تو پیسے چاہیے، اور اس کو سیکنڈ ریلیف جو میجر ملے گا وہ یہ ملے گا کہ تو ہمارے لیے تو سچی بات ہے کہ بڑی اچھی بات ہوگی کہ اگر واقعتاً یہ ڈیل جب تک ہم آنر جائیں ہو جائے اور کوئی اسپائلر نہ ہو، کیونکہ ہماری ریکارڈنگ اور اپلوڈنگ وغیرہ اس میں 5-6 گھنٹے کا وقفہ ہے. اور ٹرمپ صاحب کا جو رویہ ہے پل میں تولا پل میں ماشا کا، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ تو بھی یہ نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ آدھے گھنٹے بعد وہ کیا کریں گے. سر وہی بات ہے نا، ٹوٹلی انپریڈکٹیبل ہیں وہ. لیکن
میں صرف اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ جو موبلٹی ہو رہی ہے وہ ڈفرینٹ نوعیت کی ہے، جس سے احساس ہو رہا ہے، اور ایران کی طرف سے بھی جو جوابات آ رہے ہیں ان میں بھی کوئی ہاکش اپروچ نہیں ہے۔ اور ہمارے لیے دو باتیں ہیں کہ یعنی کہ جمعرات کی رات بھی یعنی پاکستانی وقت کی مطابق اس وقت بھی آؤٹ آف دا وے جا کے اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے میں بھی پاکستان کا خاص طور پر ذکر کیا ہے، اور صرف پاکستان ہی کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ اس حوالے سے فیلڈ مارشل صاحب کا بھی نام لے کر انہوں نے اگین اپنا مائی فیوریٹ جنرل والی بات کی ہے، اور قطر کا بھی اب رول بڑھ رہا ہے اس حوالے سے، دیگر ممالک کے بھی ذکر ہو رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ڈپلومیٹکلی اہم بات ہوگی کہ چلیں اگر اسلام آباد میں یہ معاہدہ نہیں ہوتا تو یورپ کے کسی ملک میں جو میری دانش میں سوئٹزرلینڈ ہی بن رہا ہے، جنیوا کا شہر میرا اندازہ ہے، تو جو ایکارڈ ہو اگر اس کا نام اسلام آباد ایکارڈ ہو تو وہ ایک ہمارے لیے ایک اچھا ہسٹورک سنگ میل ہوگا، یعنی وی ایز پاکستانی شوڈ فیل گڈ اباؤٹ اٹ اگر اس کا نام اسلام آباد ایکارڈ رکھا جائے، اور آئی تھنک کہ وی شوڈ پریس کہ جی خالی آپ یعنی تعریفوں سے نہ ملائیں، ہم نے اتنا کام کیا تو اس کا کوئی کریڈٹ تو اس کے لیے آپ، یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے کہ آپ اس کو اسلام آباد ایکارڈ کے طور پر اس کا نام ہسٹورکلی یاد رکھا جائے۔ اب اس کا جو دیکھنا ہے کہ امن بھی ہو جائے، امن کی وجہ سے یقیناً، اور اگر ایرانی تیل اور گیس بھی بکنے کی ہو گئی تو اس کا بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو فوری طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ قطر جو ہے وہ ابھی چونکہ ادھر جو ان کا نقصان ہوا ہے اسٹرکچر کا جہاں سے ایل پی جی ایل این جی وغیرہ آتی ہے، تو انہوں نے فورس میں جو ڈکلیئر کر کے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم صوبین، تو ہمارے ہاں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا تھا، ایل پی جی یہ جو سلنڈر وغیرہ کا، تو ہم ایران سے وہ اب انہوں نے تو گیس پائپ لائن بھی بچھا رکھی ہے، تو ہم فوری طور پر جو ہے وہ اپنی طرف سے کر کے تو یہ صلح ہو جائے تو ہمارا ایک بڑا میجر گیس کا مسئلہ جو ہے لانگ ٹرم بیسس کے اوپر، اور ریلیٹیولی سستا بھی اور وہ ہو سکتا ہے۔ سیکنڈلی پھر وہی بات، تیل کا بھی اگر ایران کا تیل اب بکنے کی اجازت ہو گئی، ہمارے تو زمینی راستے بھی ہیں، پھر وہاں پہ ہمارے تو بندر عباس گوادر سے کتنی دور ہے، اس کے تھرو سر تو اس پہ ہمارے ہاں تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی، بہت مناسب حد تک نیچے گریں گی، تو اس سے وہ جو ہم بجٹ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، تو اللہ کرے ہمارے تو ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے فریاد ہے کہ ایسا ہو تاکہ کچھ ہمارے ہاں بازار میں رونق لگ سکے، کچھ لوگ انویسٹ سر وہی کریں، بات ہے نا کہ کاروبار وہ اس ہو۔ سے ڈائریکٹ اثر تو پھر ہمارے بجٹ پر بھی آ رہا ہے۔ بہت اچھا آئے گا جی، نہیں بجٹ پر تو خیر نہیں ریفلیکشن اس کی ہو پائی، نہ ہونی چاہیے تھی، ابھی اتنی جلدی تو نہیں، لیکن یہ کہ دا ویری فیکٹ کہ ایک بازار میں رونق کی گنجائش، وہ جو میں بجٹ پہ گفتگو کرتے ہوئے کک سٹارٹ کی جو بات کر رہا تھا، لیکن لانگ ٹرم جو ہے اس کی ریپرکشنز میرا اپنا خیال ہے کہ ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ، اور نہ صرف ٹرمپ کے لیے بلکہ امریکہ کے لیے بھی ہے۔ اوور آل سر پورے یو ایس کے لیے بات یہ ہے کہ 1940 کے بعد سے بتدریج برطانیہ نے کہا کہ جی ہم جو ہیں وہ اس خطے سے اپنے آپ کو وڈرا کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے کہ یمن کا شہر جو ہے عدن، وہ بامبے سے کنٹرول ہوتا تھا، دبئی
جو ہے یہاں کا ڈرائیونگ لائسنس وہ بامبے یا کراچی کے ڈی سی کرتے تھے. ان برٹش انڈین امپائر کا حصہ تھا. اور آبنہ ہرمز پر نگہبانی کے لیے بوشہر جو شہر ہے ایران کا، وہاں پہ برٹش انڈیا کا نمائندہ وہاں بیٹھتا تھا. کویت بھی اسی طرح ہمارے یہاں سے نگاہ رکھی جاتی تھی. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب برطانیہ وڈرا ہوا، وہ چلا گیا، تو پھر جو ہے وہ امریکہ نے یہ ذمہ داری لی کہ وہ جو مشرق وسطیٰ کے تیل کے ذخائر ہیں اور سپلائی ہے اور ان تمام چیزوں کو اسموتھ بہتر بنانے کے لیے وہ اسی لیے امریکہ کے بحرین میں فوجی اڈے، قطر میں اور کویت. باقی عرب ممالک میں ان کی پریزنس جو ہے وہ ہے. اب صلح ہو گئی اور اللہ کرے ہونی چاہیے، اور جب بحالی ہو جائے گی تو، لیکن خلیجی ممالک کے اور عرب ممالک کے اور تیل پیدا کرنے والے جو ملک ہیں یہاں کے اس خطے کے، ان کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھے گا کہ جی امریکہ تو ہمیں گارنٹی فراہم نہیں کر پایا، اس نے ہمیں پوچھے بغیر، ہمیں اعتماد میں لیے بغیر از خود جو ہے جنگ مسلط کر دی فروری کے اینڈ میں، اور اس کے بعد جب بھی کبھی وہاں پہ یہ بمباری کرتا تھا تو اس کے جواب میں جب ایران میزائل پھینکتا تھا تو ہمارے ہاں آتے تھے، اور ہمارے وہ جب ان کو انٹرسیپٹ کیا جاتا تھا گرانے کے لیے تو ان کی بہت ساری نان ملٹری جو تنصیبات اس کے نشانہ بنتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوا. تو وہ جو ایک امپائر کا زوال ہوتا ہے نا، جیسے رومن امپائر کا زوال ہوا، مغل سلطنت کا زوال ہوا، تو یہ بات تو کنوے ہوگی کہ امریکہ اب ہمیں تحفظ فراہم نہیں کر سکتا. یہ یقینی طور پر جو ہے اس کے لیے then they have to look other ways کہ وہ کیسے اس عمل کو یقینی بنائے. کیونکہ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس وقت جب جنگ بندی ہوگی تو سچی بات ہے کہ ہو سکتا ہے ایران کا بے تحاشا نقصان ہوا، لیکن ٹرمپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے سر آئی تھنک بس ان کے پاس ان کہ کی اس نے اس statements ہی ہیں. جنگ سے کیا حاصل کیا ہے. اس کے مقابلے میں ایران کا یہ ہوگا کہ جی میں نے تو یہ سپر بار بنتا، میں نے مزاحمت دکھائی ٹٹارا. اب جب میں نے امریکہ کی نہیں سنی تو میرا رویہ، یعنی اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، لیکن عام طور پر پار گیمز میں تو یہی ہوتا ہے. اب ایران کا رویہ خلیجی ممالک کے ساتھ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا ہوگا کہ فراختی دیوار. وہ they would like to act like elder brother and chaudhries of the area جو نیچرلی ان کو برداشت کر پائیں گے. تو یہ معاہدہ ہو جانے کے باوجود مجھے لانگ ٹرم میں، اور اللہ کرے کہ میں غلط ہوں، کیونکہ ان دا اینڈ تو بھی بہتر یہی ہے کہ امن رہے اور لوگ اپنے کام پر توجہ دیتے ہوئے رزق چلائیں اور خوشحالی ہو. لوگ اور وہ ایران کے ساتھ جو ہے وہ خلیجی ممالک کا ایک متوازن اور دوستانہ رشتہ برقرار رہنا اور کوئی ٹینشن نہ ہونا، اور وہ ہمارے بالکل قطر مفاد میں نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے ایران ہمارا دیرینہ ہمسایہ ہے، بہت تاریخی تعلقات ہیں ہمارے. ہیونگ سیڈ دیٹ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ بجٹ ہی سے آپ کو اندازہ ہوا
کہ سب سے زیادہ زر مبادلہ جو آیا ہے وہ ان ممالک میں مقیم ہمارے وہ جو بیچارے بھائی جو تھے سر جو ورک فورس پاکستان سے جاتی ہے مڈل ایسٹ، وہ ہے، تو ہم میں نہیں گئے، ہمارے ان کے ساتھ جو دینی اور ثقافتی رشتے ناٹ اسٹینڈنگ، لیکن بنیادی ٹھوس وجوہات بھی آپ یہ دیکھیں تو ہمارے لارجر انٹرسٹ میں تو ہے کہ وہاں پہ بھی اسٹیبلٹی رہے، وہاں پہ بھی اکنامک پراسپیرٹی سر رہے، ہمارے تو فیور میں ہے یہ بات. اور پھر ہمارا ان کے ساتھ بہرحال سعودی عرب کے ساتھ، اور سعودی عرب نے دیکھیے نا ہمارے IMF نے جو پیسے دینے کے لیے مانگ رکھے ہیں کہ جی اتنے پیسے کم از کم آپ کے فارن ریزرو میں ہونے چاہیے، تو وہ آلویز سعودی عرب میں اس میں آتا ہے، اور چائنا، یہ دو ملک ہیں جو اس میں انہوں نے کانکریٹ ہمارے ریزرو میں وہ پیسے رکھواتے ہیں اور ان کو رول اوور کرتے رہتے ہیں، ہمیں سستا تیل بھی دیتے ہیں. پھر بہرحال ایک حرمین شریفین کے حوالے سے ہمارا ایک ایموشنل رشتہ جو ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو مجھے وہ ہے نا غالب کا اندیشہ ہے دور دراز، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان صاحب نے تو آگ بھڑکا کے اور پھر خود ہی بجھا کے یہ ایک کھلواڑ بنا کے وہ خود تو رخصت ہو رہے ہیں، بٹ پوسٹ جو صورتحال ہے اس میں یہ خطہ کیا چلن اختیار کرے گا یہ دیکھنا ہوگا. لیکن فی الحال خیر کی امید باندھنی چاہیے، اور خیر کی امید اس دفعہ باندھنے کے لیے تھوڑا سا ٹھوس یہ ہے کہ بہرحال جہاز وغیرہ موو ہو کے پہنچے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی انلیس یہ کہ کوئی لاسٹ ڈچ کسی نہ کسی یعنی پوائنٹ پر امریکہ اٹک جائے یا ایران اٹک جائے. لیکن سر یہی ہے نا، فیبرری سے لے کے اب تک کہیں نہ کہیں ہو تو یہی رہا ہے کہ بیچ میں ہی رک جاتی ہے جی ڈیل وی کم ویری کلوز ٹو، بلکہ یہاں پر تو آئے بھی تھے پیس ٹاکس کے لیے. پیس، لیکن اس وقت آغاز ہوا تھا. اب چونکہ درمیان میں وقفہ آیا ہے تو جن چیزوں پہ ان دنوں ایگریمنٹ نہیں ہو پایا، شاید بہت ساری کو فائن ڈیٹیلز جو ہیں وہ اس دوران ہوپ فلی. لیکن سر اٹس انفارچونیٹ کہ پھر بیٹھے بیٹھے حملے کی باتیں ہو جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے دوبارہ سے سیز فائر توڑنے کی بات ہو جاتی ہے، پھر سے وہی ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میزائل بمباری، اور ایک دم سے وہی جو میں نے کہا تھا پہلے بھی کہ ہنگامے کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے. جی لیکن ابھی تو آخری خبریں آنے تک تو اب نہیں ہے کہ یہی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے یا اس طرف چیزیں جا رہی ہیں. اللہ میرے منہ میں خاک، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ابھی میں جب ہم ریکارڈنگ کر لیں اور جب آپ اس کو اپلوڈ کرنے کے مرحلے میں ہوں تو ٹرمپ صاحب کیا کہہ دیں اس کو. آف کورس وہ تو انپریڈکٹیبل ہیں ٹرمپ صاحب، وہ تو ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں یہ بات پروگرام فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ اب ایران بھی یہ کہ تھک چکا ہے کہ یار ٹھیک ہے کافی ہو گئی. لیکن سر بات وہی ہے کہ ان کا تو یو ایس کو کی جو ڈیمانڈز ہیں کہ وہ اپنا پروگرام بند کریں اور اپنا لیکن 60 دن ایٹمی پروگرام گفتگو کرنے کو. فی الحال جب تک وہ نہیں ہوتا چلتا رہے، وہ ناکہ بندی ختم کرتے ہیں، آبنائے ہرمز کھل جائے، ایران کو یہ کنسیشن مل جائے کہ وہ دریس نہ اپنا تیل اور گیس جو ہے وہ دنیا میں بیچ سکتا ہے، things can be different. Yes sir, you have to pick your battles. I think Iran needs to pick their battles because as always US تو وہی کرے گا جو وہ چاہتا ہے. لیکن ان کی بھی تو لمٹس آ رہی ہیں نا. ایسے یو ایس کو پبلک کا بھی سپورٹ نہیں یہ دس از ویری انپاپولر وار. اور دوسرا مسئلہ جو ہے کہ امریکہ میں اٹ سیلف اس کا جو اس وقت جو پیٹرول کی قیمت ہے اور اس کی وجہ سے گروسری کی قیمت جو ہے وہ ان پر بھی ڈائریکٹ پریشر آ رہا ہے. لوگ بل بلاتے ہیں، آپ امریکہ بھی فون کریں آلموسٹ ہمارا والا ہی حال ہے سر. پیٹرول اور بیسک آپ کی نیسیسٹیز کی پرائسز اتنی اوپر چلی گئی ہیں. انفارچونیٹ سر. بٹ سر بیفور وی کنکلوڈ تو بیسکلی بات یہی ہے کہ کافی قریب ہیں ڈیل کے دونوں ممالک. وی شوڈ بی کہ بائی دیٹ ٹائم وی گو آن ایئر پرہیپس دے وڈ بی اباؤٹ ٹو سائن سم تھنگ. بٹ ابھی تک تو وی آر ان دی سیف زون. دیٹس سی سر اگین وہی بات ہے کہ امید پہ دنیا قائم ہے، تو شاید فائنلی یہ لوگ کسی
ایک کامن کنسنسس پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ ایران اور امریکہ. امید ہے. ٹھیک ہے سر, بٹ وی ول کنٹینیو نیکسٹ ویک یہیں سے. لیٹس سی تب تک بجٹ کے حوالے سے بھی اور ایران اسرائیل کے حوالے سے بھی کیا کیا ہو چکا ہوتا ہے دنیا میں. جی جی انشاءاللہ. ناظرین, بات وہی ہے کہ فروری سے لے کے اب تک جب سے جنگ سٹارٹ ہوئی ہے کافی دفعہ دونوں ممالک ڈیل کے قریب آ چکے ہیں, لیکن پھر سے کچھ ہو جاتا ہے. اب فی الحال لیٹسٹ خبر یہی ہے کہ ڈیل کے کافی قریب ہیں یو ایس اور ایران. لیکن بات وہی ہے, ہمیشہ کی طرح دونوں پارٹیز کو تھوڑی بہت لچک دکھانی ہوگی اور کامن کنسنسس پہ آنا پڑے گا, ورنہ تو جو اس وقت پوری دنیا کا حال ہوا ہوا ہے آگے پھر یہی نہ چلتا رہے. لیکن امید ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور شاید یو ایس بھی سمجھ جائے اور ایران بھی فائنلی یہ بات سمجھ کر کمپرومائز پر آ جائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.